وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ الہ آلیہ یا اللہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ کہتے ہیں معبود کو کہتے ہیں الہ، جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جب یہ بیان فرمایا فار کے حوالے سے اور ان کی توبہ کرنا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل کو قائم فرمایا، فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہ جو رحمان و رحیم ہے۔ الہ ایک ہے، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے کوئی۔ اگر تم نے کسی اور کو معبود بنایا تو یہ کفر ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، پوجا نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، ایک ہے۔ قرآن کریم ظاہری بات ہے، یاد رکھیے گا، وہ لوگ قرآن کے تو قائل نہیں، حدیث کے تو قائل نہیں، تو انہیں کیسے بتایا جائے اللہ ایک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بھی ان لوگوں کی ہدایت اور اس بات کے لیے متعدد مقامات پہ اللہ نے فرمایا غور و فکر کریں۔ دیکھیں نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار اللہ ایک ہے، دو کیوں نہیں؟ توجہ، دو کیوں نہیں ہو سکتے خدا؟ دیکھیں، دو خدا ہونے میں ایک تو یہ کہ قرآن میں آ گیا جب ہم نے ایمان لے آئے تو ہمیں اسے ماننا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ جب ہم مسلمان ہو گئے، مثال کے سمجھانے کے لیے، جب آپ ایک سکول میں داخل ہوں گے تو آپ نے اس کے قانون کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے نا مدرسے میں داخل ہو گئے تو اس میں قانون کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پر تو ہو سکتا ہے دل خواستہ دل نخواستہ، لیکن یہاں پر نہیں ہے یہ صورت، یہاں پر یہ صورت نہیں ہے۔ جب آپ نے ایمان لے آئے تو لہذا پھر آپ نے ماننا ہے ایک۔ پھر عقلی دلیلیں، قرآن تو کہہ رہا ہے، وہ اب قرآن کو تو نہیں مانتے، تو ذہن میں بندے کے سوال میں کیسے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پہ اس بات کو بیان فرمایا، غور و فکر کرو۔ تمہیں شعور نہیں؟ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، اس کو دیکھو تو صحیح۔ تو یہ ہر شے کائنات کی، یاد رکھنا، ہر شے اللہ کے وجود واحد پر دلالت کرتی ہے، اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے، رب کے ایک معبود ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ رب ایک ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہیں پر ایک مثال لے لیں سمجھانے کے لیے۔ یہاں پر مفتی صاحب مجھے بنا دیا، بڑے آپ ہیں، کسی اور کو بھی بڑا بنا دے، کسی اور کو بھی بڑا بنا دے، نظام نہیں چلے گا، نظام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ایک لاجک ہے عقلی۔ آپ جاوید بھائی کو بڑا بنا دے تو جاوید بھائی ظاہری بات ہے کوئی رائے دیں گے، میں کوئی رائے دوں گا، تو یا تو پھر جاوید بھائی اور میں کیا کر لیں گے؟ اتفاق، جاوید بھائی اور میں اتفاق کر لیں گے، یا پھر میں جاوید بھائی کی بات سے اتفاق کروں، جب جاوید بھائی میری بات سے اتفاق کریں گے، یا پھر کبھی جاوید بھائی اڑ جائیں گے۔ جب جاوید بھائی، اسے میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ ہمارے متکلمین علم الکلام کی دنیا میں سے کہتے ہیں برہان تمانو۔ یہ جب درس نظامی جو لوگ پڑھتے ہیں، چھٹے سال میں پہنچتے ہیں، ان کو یہ دلیل سمجھائی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بڑے سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، برہان تمانو بولتے ہیں اسے۔ اب میں اور جاوید بھائی کو اپنے بنا دیا، جاوید بھائی کہتے ہیں کہ جناب علی فلاں استاد کو رکھ لو، میں کہتا ہوں نہیں، فلاں استاد مدرسے کے موافق نہیں ہے، مدرسے کے نظام کے ساتھ بہتر نہیں۔ اب یہ کہتا ہے رکھو، میں کہتا ہوں نہیں۔ اب یا تو اس کی مانی جائے گی یا میری مانی، ظاہری بات ہے۔ میں تو اتفاق کر لیتا ہوں، مثال کے طور میں کہتا ہوں چلو بھائی یہ کہہ رہا ہے رکھو، رکھ لیتا ہوں، میری بات نہیں مانی گئی نا، توجہ، میری نہیں مانی گئی، میں نے اس کی مان لی۔ اچھا، یا پھر الٹ ہوتا، یا پھر اس کی نہیں مانی گی، جاوید کی نہیں مانے گی، میری مان لے گی۔ ہم کہتے ہیں جو عاجز آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو عاجز آ جائے، اگر دو ہوتے، عقل کہتی ہے، وہ کبھی کوئی کہتا خدا بارش ہو، کبھی کوئی کہتا بارش نہ ہو، بیٹا دو، وہ کہتا بیٹی دو،
عقل کہتی ہے اختلاف تو ہوتا ہے جب دو ہاں. اب اگر وہ دونوں خدا معاذ اللہ سمجھانے کے لیے دونوں خدا میں سے ایک خدا کی مانی جاتی ہے دوسرے کی مانی جاتی ہے, جس کی مانی جائے گی اور جس کی نہیں مانی جائے گی وہ عاجز ہوگا, عاجز خدا نہیں ہوتا. کشتی چلا رہے ہیں, کشتی کا دو ہوتے ہیں, ایک کو پکڑا دیا ادھر تو ایک ادھر. اگر آپ ایک ہی کو, وہ جو ایک ہی پارٹ ہے وہ دو کو دے دیں تو نہیں چل سکتے, گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے نا. سٹیئرنگ ہے, دو کو دے دیں, نہیں, ایک ہی ہے. نظام ہے دنیا کا. اللہ فرماتا ہے لوگوں شعور پیدا کرو اپنے اندر, غور و فکر تو کرو. کون ہے نظام کو چلانے والا؟ کون ہے جو اس زمین و آسمان کی تخلیق فرمانے والا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نظام ہے کہ جو چیز بھی سایہ بان ہوتی ہے اس کے لیے پلر ہوتا ہے. مطلب دیکھتے نہیں ہو آسمان, میں نے بغیر پلر کے کھڑا کیا, بغیر کسی پلر کے اتنا بڑا آسمان, اتنا بڑا سائبان, اتنی بڑی چھت تمہیں دی بغیر کسی سائبان کے کھڑی ہے, کوئی اس کا پلر ہی نیچے نہیں آ رہا. اللہ فرماتا ہے بارش کو دیکھو کیسے برستی ہے, بخارات ہیں, سائنس کہتی ہے, مانتی ہے, کیسے برستی ہے یہ بارش. اللہ فرماتا ہے کبھی تم نے گندم کے دانے کو دیکھا ہے؟ ایک ہے, اس کے بدلے کتنے بے شمار ہیں, ایک کو بتاؤ کتنے آتے ہیں. تو کون ہے؟ ایک ہے کوئی اس پوری کائنات کو چلانے والا, ایک ہے جسے معبود کہتے ہیں, ایک ہے جسے خالق کہتے ہیں. امام اعظم منیفہ سے مناظرہ ہو گیا, مانتا ہی نہیں ہے, داہریہ رب کو نہیں مانتے, مناظرہ ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک ہے, تو وہ تو مانتے نہیں. آپ نے فرمایا بھائی میں نے ایک کشتی دیکھی, پچھلے دن میں نے کشتی دیکھی, کشتی کے اوپر سامان لدا ہے, جا رہی ہے اور خود سامان لاتی ہے, خود سامان لے جاتی ہے, خود اتارتی ہے, خود واپس آتی ہے, سارا کام خود کر رہی ہے. داہریہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, بغیر ملا کے کشتی نہیں چلتی, ملا ہوتا ہے, چلاتا ہے, وہ سامان رکھتا ہے, پھر وہ سامان اتارتا ہے, ملا یہ سارا کام کرتا ہے. ہم نے جب بھی کشتی کو دیکھا ایک ملا ہے, چلانے والا ہے, وہ کشتی کو چلاتا ہے. فرمایا بے وقوفو, وہ کم عقلو, چھوٹی سی کشتی بغیر ملا کے نہیں چلتی, یہ پوری کائنات رب کے بغیر چل رہی ہے. ایک رب ہے جو چلا رہا ہے. وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, ان کی سمجھ میں آ گئی بات. تو بات یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا ایک رب ہے. اور یقین کریں ہماری سب سے پہلی محبت تو اللہ کے ساتھ, وسیلہ کوئی اور بن گیا نا, محبت تو اللہ کے ساتھ ہے. پہلے سب سے زیادہ محبت تو اللہ کے ساتھ ہے. ہماری محبتوں کا سب سے پہلا مرکز اللہ کریم ہے, تمہارا ایک رب ہے. آگے فرمایا نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ ایک. اس کے اندر صوفیہ کہتے ہیں نکتہ ہے کیا, فرماتے ہیں یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے اگر کچھ ہو جائے غلطی تو رب کی بارگاہ میں آ جا, وہ بڑا رحمان و رحیم ہے. الرحمن الرحیم, وہ ایک رب ہے, وہ بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, اس کی بارگاہ میں آ جا. آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار, دن آ جاتا ہے, رات آ جاتی ہے, کون ہے؟ کیا کسی کو کوئی کہتا ہے اتنی, کیا کسی کے اندر اتھارٹی ہے, کوئی روکے تو دکھا دے اس کو. اللہ تعالی نے فرمایا تھا جو تمہاری عقلوں میں آ جائے وہ خدا نہیں, جو عقل سے ماورا ہے وہ خدا ہے. مومنو یہ تحفہ کسی کو بھی, آپ کو گے وہ یہودیوں میں نہیں بات نہیں کرنی, وہ ویکھن نال بھی نہیں مانیا, مطلب یہ کہ گئے تھے, آواز سنی, پھر بھی نہیں مانا, بد نصیب تھے. تو یہ بات نہیں ہے, یہ کسی کو بھی تحفہ نہیں ملا, یہ دیکھنے والا تحفہ کسی کو بھی نہیں ملا, اللہ نے ایک ہی کو دیا ہے. اللہ نے یہ تحفہ اپنی زیارت کا, اپنے دیدار کا تحفہ ایک ہی کو دیا ہے. سب کو دے گا قیامت کے محشر کے دن, جب جنتی جنت میں جائیں گے, حساب ہوگا, اللہ تعالیٰ پھر سب مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا. سب دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل, کہیں انشاءاللہ عز و جل. مالک کا دیدار ہوگا, خدا کی قسم. لوگ پوچھتے ہیں کیویں ہوئے گا, وہاں جو ویکھاں گے مینوں کی پتہ کیویں ہوئے گا. کیفیت تو ہے نہیں نا, وہ رب تو کیف سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, اعضاء سے پاک ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ جس نے دیدار کروانا وہ طاقت بھی وہی دے گا, ورنہ ہمیں طاقت کہاں, وہ تو نبیوں میں دنیا کے اندر کا نہیں ہے. تو نہیں مجھے دیکھ سکتا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا,
تو لہذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یہ مومنوں پر کرم کرے گا کہ وہ رب کا دیدار کریں گے۔ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، کشتی چلتی نہیں دیکھتے؟ فلک کشتی کو کہتے ہیں، فلک کشتی جو چل رہی ہے سمندر کے اندر، دریا کے اندر، ٹھیک ہے نا، چل رہی ہے، اسے لوگ نہیں دیکھتے؟ بما ينفع الناس، نفع دیتی ہے لوگوں کو، دیکھتے نہیں کہاں چل رہی ہے؟ کیا یہ وجود پر دلالت نہیں کرتی؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، فرمایا وہ نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی، نہیں تم دیکھتے؟ وہ آسمانوں سے پانی نازل ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، کہاں سے، کیسے؟ اچھا یہ بھی کیسی قدرت ہے، ہم بکرا پیڑھی میں بیٹھے ہیں تو ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا، بکرا پیڑھی بارش ہوئی ہے گارڈن میں نہیں ہوئی، مالی تیری شان ہے، ساتھ ہی کونا لمبی نہیں لیا رہی، ہم بکرا پیڑھی یہ نازم آباد کی بات نہیں کر رہے، سہراب کوٹ کی بات نہیں، قریبی گارڈن تو یہ کھڑا ہے۔ واہ مالک تیری شان، ایک جگہ بارش ہو رہی ہے دوسری جگہ نہیں ہو رہی، تو کیا نہیں دیکھتے لوگ؟ آسمان سے بارش اتر رہی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ فرماتا ہے زمین زندہ کیا اس بارش کے پانی کے ساتھ، زمین کو، بنجر زمین، مردہ زمین، مردہ زمین تو مردہ نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ بنجر تھی، اسے پانی کی شرابی ایسی کہ اللہ نے کہ وہ پھل پودے یعنی چیزیں، بہت ساری چیزیں اگانا شروع کر دیا، اس نے غور نہیں کرتے لوگ۔ اور فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، دیکھ نہیں رہے وہ چل رہے ہیں، اس میں جانور چل رہے ہیں، اور ہواؤں کی تبدیلی، پھیرنا، تصریف کا معنی پھیرنا ہوتا ہے، ہواؤں کے رخ کو کیسے پھیر دیتا ہے، اور والسحاب المسخر، بادلوں کو مسخر کرتا ہے کہ نہیں؟ یہاں نہیں، یہاں نہیں، بادلوں کو کیسے مسخر کیا آسمان و زمین کے درمیان؟ فرمایا لآیۃ، یہ نشانیاں ہیں، آگے فرمایا لقوم، ان واسطے یعقلون، جڑی عقل رکھ دیے، پتہ لگ گیا، اسات دیاں، توجہ ایک قرآن کی بولی ہے یار، او بندے ویکھ کنا دماغ ہے نا سائنسداناں دا بنا چھڑے، اللہ دا ہے جڑا مینوں منے عقل والا او ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، قوم، اس قوم کے لیے، کیڑی قوم؟ یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے، مولا جو تجھے نہ مانے، فرمایا بے عقل ہے، اس کی کون سی عقل ہے؟ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ، من اتخذ میں تو پکڑنا، جو اللہ کے سوا، انداد ند کی جمع ہے، ند کا معنی ہوتا ہے پکارنا، ند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، لوگوں میں سے کچھ جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو معبود، شریک بناتے ہیں، پکارتے ہیں، معبود بناتے ہیں، فرمایا یحبونہم، اللہ فرماتا ہے یحبونہم، وہ پیار کرتے ہیں ان سے کا حب اللہ، اللہ سے پیار کرنے کی طرح، جس طرح مومن اللہ سے پیار کرتا ہے نا، وہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ کیسا دلوں پہ پردہ ہے، کیسی غفلت ہے، کیسے پردے ہیں، فرمایا وہ اس طریقے سے ان سے پیار کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ اگر آیت کا لطف لیں، اللہ بیان فرمایا جو ان کی عبادت کرتے ہیں نا وہ بڑا پیار کرتے ہیں، جیسے تم لوگ اللہ سے پیار، وہ بھی پیار کرتے ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا نہیں، مومن مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کا پیار اپنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا، ان کی محبت مجھ سے بہت زیادہ ہے، مقام عشق پہ پہنچ جاتے ہیں۔ فقیر کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، فقیر کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ کسی نے ہاتھ میں نا لیا پانی، آتا رابع بصری کے بارے میں بھی لوگ سناتے ہیں، کتھے؟ اور جہنم کو بجھانے چلنے ہیں، جہنم کو بجھانے جا رہا ہوں، کیوں؟ جنت کو بھی، کیوں؟ لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، ڈر سے نہیں، رب کی رب ہونے کے ناطے عبادت، جہنم کے ڈر سے لوگ عبادت کرتے ہیں اور جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، یہ فقیر کا ایک مزاج ہے۔ مولوی سے پوچھو گے تو فتویٰ لگا، یہ میرا کلپ بھی کاٹیے گا نا، سمجھ نہیں لگنی ہر کسی کو یہ بات، مولوی اور طریقے سے بتائے گا فقیر کا ایک مزاج ہے، فقیر کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے لالچ میں تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، رب کی عبادت، رب
ہاں اس کی رضا کی لالچ نہیں، اور وہ دیتا سب کچھ ہے، نوازتا ہے خدا کی قسم، اتنی نعمتیں دیتا ہے، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے گنو گے گن نہیں سکتے میری نعمتیں، ارے اتنی دے گا اتنی دے گا اتنی دے گا، بیٹھو گے کیلکولیٹر تمہارے ختم ہو جائیں گے، رب کی نعمتیں ختم نہیں۔ کیا کہتے ہو اساں مولوی بن جائیں گے تو ہوگا کیا؟ چھوڑ لٹیروں کے پاس بیٹھتا ہے، دو نمبروں مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ دیتے کچھ نہیں، وہ کرتے کچھ نہیں، وہ خود بھی پلید دل بھی پلید، وہ کیا کریں گے؟ پاکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھ، جن کے دل پاک ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے عبادت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اللہ کے لیے بلاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، اللہ کی قسم تیرا دل دھو دیں گے، تیرے دل کے اندر لگی میل اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دے گا۔ آہستہ آہستہ مرض جب بڑھ جاتا ہے دوائی بھی اسی طریقے سے کھانی پڑتی ہے میرے بھائی، مرض بڑھ جاتا ہے، کچھ مرض ناسور کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، بڑی پھوڑے کی شکل میں ہو جاتے ہیں، ان کے بھی دوائی بھی ذرا تھوڑی سی 6 مہینے سال لگتے ہیں، 1.5 سال لگتا ہے کئی کو، اور کئی پھر مرض ایسا ہوتا ہے 2 دن میں بھی شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ مرض پتہ نہیں اب کتنا کسی کو لگا ہوا ہے، مالک چاہے تو سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے، اللہ سے دعا کرو۔ ہم پہلے کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، اس قرآن کا وسیلہ دے کے رب سے مانگو، اے اللہ دل کے مرضوں کو دور کر دے۔ آئے ہیں قرآن پڑھنے، آئے ہیں قرآن پڑھنے، یا اللہ دلوں کو بدل دے، یا اللہ یہ قرآن کی روشنی قبر میں کام دے، قبر میں کام دے، قبر میں کام آئے قرآن کی روشنی، قرآن کا لطف، قرآن کا لطف، اس کی روشنی کا لطف قبر میں لے رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يَرَا رَآ يَرْآ رَآ يَرْآ رُؤْيَةً کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ جان لیں، یہاں معنی جان لیں، بہتر ہے، دیکھو کہ کرو گے نا تو سمجھ نہیں لگے گی بات، سمجھ نہیں، ویسے رؤیت کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، رؤیت کا معنی دیکھنا، اگر وہ جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، تجاوز کیا، نا انصافی اپنے آپ کے ساتھ کی، جبکہ وہ دیکھ لیں عذاب کو نا، وہ دیکھ لیں عذاب کو، اگر جان لیتے کہ عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر یہ انکار نہ کرتے، وہ یہ کہتے کیا ان القوت للہ جمیعا، اللہ کی ساری طاقت اللہ کے لیے سب کچھ ہے، وہ مان جاتے سب کچھ اللہ کے لیے، اگر وہ عذاب دیکھ لیتے نا عذاب کتنا دردناک ہے، یہ تو پتہ لگے گا بعد میں ہوگا۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلی بڑی پیاری بات ہے، آگے میرے خیال میں رکوع پورا ہو جائے گا نا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ہے نا، یہاں پورا ہونا، رکوع پورا کر لیتے ہیں۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ، جب انہوں نے برات کی، تبرہ یا تبرعوا معنی براعت کی، بیزار ہوئے، وہ لوگ اتبعوا پیروی کی گئی جن کی، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے پیروی کی، جن لوگوں کی پیروی کی تھا نا وہ قیامت میں بیدار ہو گئے ہیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے دیکھا نا عذاب کو، جب انہوں نے دیکھا عذاب کو دیکھا، رَآ یا رَأَو، اصل میں رَأَو ہے، اصل میں یہ کیا ہے، رَأَو ہے، پھر التقاء ساکنین ہو گیا تو رَأَوُل ہو گیا، یہ نام ہے، واو آ گئی یہاں پر، اصل میں رَأَو کا صیغہ ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا، جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے، جب انہوں نے دیکھا نا عذاب کو دیکھا انہوں نے، وہ کہنے لگے ساڈے کوئی نہیں، اساں انہاں تو بری، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اسباب دیکھے، اسباب سبب کی جمع ہے، سبب کا معنی ہوتا ہے رسی سے کسی کو کھینچنا، یعنی کہ جو ان کا سبب تھا وہ ختم ہو، اب کوئی مددگار نہیں، وسیلہ نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ختم، تو وہ بیزار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ کہتے یہ ساڑھے لگ دے کچھ نہیں۔ فرمایا قال الذین اتبعوا، کہاں ان لوگوں نے اتبعوا جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی، لو ان لنا قرۃ، اگر یہ ہمارے لیے یہ ہمیں موقع مل جائے، بے شک ہمارے لیے کیا مل جائے، قرۃ، ہمیں ایک موقع مل جائے، ہمیں ایک موقع مل جائے، ایک موقع دے دے یا اللہ، ہمیں ایک موقع مل جائے نا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی بیزار ہو جائیں گے ان سے، ہم بھی بیرات کر دیں گے ان سے۔ اسی لیے کہا میں 12 کہتا ہوں آج موقع ملا ہوا ہے،
قیامت کے دن پتہ کیا ہونا ہے؟ دیکھ کے کہ اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، انہوں نے تو ہمارا دین خراب کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یوں کیا، انہوں نے تو نمازیں نہیں پڑھنے دی، انہوں نے قرآن نہیں پڑھنے دیا، ہم بیزار، ہمیں موقع دے ہم جا کے قرآن بھی پڑھیں گے، ہم وہاں پر ترجمہ بھی پڑھیں گے، تیری عبادت بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے، منافقت بھی نہیں کریں گے، تیرے دین سے بیزاری بھی نہیں کریں گے، یوں بھی نہیں کریں گے، یا اللہ یوں بھی نہیں کریں گے، ایک موقع تو دے دے۔ نہیں، ختم ختم۔ کما تبرؤوا منا کذالک، جس طرح کے یہ بیزار ہوئے ہم سے، جس طرح کے یہ لوگ ہم سے بیزار ہوئے ہیں نا، ہم بھی ان سے بیزار، ہمیں ایک موقع دے دے، نہ اے ساڈے تو نہ آسا انہاں نال، دونوں بے تعلق ہیں، دونوں طلاقاں دین دا سوچ لیا، میں ہون نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ، ہم دکھاتے ہیں، دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، اعمالہم، ان کے عمل دکھا دے گا، حسرات، حسرتیں، حسرت، بس حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ایک حسرت رہے گی، کاش یوں ہو جائے، کاش یوں ہو جائے۔ فرمایا اب ختم، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اللہ جہنم سے نہیں نکالے گا، جہنم میں ڈال دے گا، چیختے رہیں گے، فرمایا جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سادہ سے لفظوں میں، یہ وہاں پر بیزاری ہونی ہے۔ آج بیزاری کرو ان لوگوں سے جو تمہیں دین سے دور کرتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی، بالخصوص نماز کے بعد ایک تسبیح لازم پکڑ لو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، اور ایک درود شریف کی تسبیح، یہ 3 تسبیحاں ضرور کیا کرو، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے۔